بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق جنون؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے، میسم، نیلو، میر اور ابریش کا کریکٹر آپ کو کیسا لگتا ہے، کاشان کا، عیشا کا، آپ نے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ دونوں ہوٹل میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ یہ بھی کاشان اسے زبردستی لے کر آیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے، اپنے سے فاصلے چیئر پر کوئی 19-20 سالہ لڑکا بیٹھا اس کے ساتھ اس کی ہم عمر لڑکی تھی، لیکن کاشان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب ان کے ساتھ 3 بچے بھی مما پاپا کی گردان کرتے بیٹھے۔ واہ رے مولا، اس کے بھی 3 ہیں، ایک ہم ہی مسکین ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ آسمان کی طرف چہرہ کرتا اونچی آواز میں بولا تو اس کی بات سمجھتے ریسٹورنٹ کئی لوگوں کے کہکے گونجے اور عیشا بیچاری کا کہکا خفت سے سرخ ہوا۔ کہیں شروع مت ہو جایا کرو کاشان، وہ اسے آنکھیں دکھاتی بولی۔ لیکن ابھی میں نے شروع نہیں کیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو کمرہ بک کریں۔ اس کی بے باک گفتگو پر عیشا منہ کو جاتا باہر نکلا لیکن سامنے نظریں پڑتے ہی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جہاں نہایت ماڈرن سی لڑکی کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ Who the hell are you idiot؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے فیس کو خراب کرنے کی؟ وہ اس قدر چیخی کہ اس قدر ذلت سبکی کے باعث عیشا کا چہرہ سرخ ہوا، جواب بن نہیں پایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسے بات کرنے کی؟ اور یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا چہرہ خراب کیا ہے؟ پہلے اتنے چہرے سے لیپا تھوپی تو اتارو، پھر پتہ چلے کہ چہرے پر کچھ اثر ہوا یا نہیں۔ عیشا کو پیچھے کرتا اب وہ خود سامنے آ گیا۔ سر، میم، وی آر سوری، پلیز یہاں ماحول خراب نہ کریں۔ کھڑے کھڑے تمہارا یہ ریسٹورنٹ خرید سکتی ہوں۔ 2 ٹکے کے مینیجر، اور تم ہو کون؟ غریب گوار، ایک روٹی کی اوقات نہیں اور چلے ہو MNA کی بیٹی سے لڑنے؟ انداز انتہائی حقیرانہ تھا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو اسے میں بتاتا میں کیا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے نا تم جیسی نمائش کرنے والی لڑکیوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں۔ ابھی بات مکمل کرتا کہ ایک آدمی کچھ کاغذات لیے داخل ہوا۔ کاشان نے کاغذات لیتے ہی اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میری خوبصورت سی بیوی کے لیے پہلی ڈیٹ کا چھوٹا سا نذرانہ۔ وہ کاغذات پکڑاتا بولا۔ یہ کس چیز کے ہیں؟ وہ بھیگے لہجے سے گویا ہوئی۔ اس ریسٹورنٹ کے۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے بھیگی، نگاہیں اٹھائے دیکھے گئی۔ وہ اتنے چھوٹے سے عمل سے اس کے دل کی تمام زنجیروں کو توڑتا، اس کے دل کے تخت پر براجمان ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی آپ کی طرف سے کیا گیا چھوٹا سا عمل کسی کے دل پر گہری چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے چپ کروا گیا۔ اس قدر قربت، اوپر سے لوگوں کی نظریں۔ وہ اگر کچھ پل ہاتھ نہ ہٹاتا تو یقیناً وہ گر پڑتی۔ تمہیں کیا دھکے مار کے نکالنا پڑے گا، یا پھر آپ خود اپنے چرن لے کر باہر دفع ہو جائیں گی؟ وہ سرد آنکھوں سے گھورتا اس لڑکی کو بولا جو ان دونوں کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں سے شعلے نکالتی ابھی بڑھتی کہ عیشا نے اپنا پاؤں آگے کیا، جسے وہ بنا دیکھے ٹکرائی اور سامنے سے آتے ویٹر سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھوں میں موجود سارا کیک اس کے چہرے کو مکمل طور پر بھر چکا تھا۔ ایڈیٹ، اندھے ہو؟ وہ فوراً سے اٹھتی باہر کو بھاگی۔ ہائے اللہ، آپ کتنے پیارے ہیں، وہ پھر سے دیکھتی بولی۔ ناراضگی ایک طرف، لیکن میر کو اس کا تعریف کرنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، اور اس بات کی گواہ اس کی آنکھیں تھیں جو شعلہ بار نظروں سے ساحر پر ٹکی تھی، جیسے اس کی غلطی ہو۔ ابریش، نظریں ہٹاؤ ورنہ میں نے تمہیں اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اس کی اس قدر جیلسی پر ساحر نے لب دبائے ہنسی روکی۔ وہ جب سے ہوش میں آیا تھا وہ معصوم سی گڑیا سے یہی سننے کو ملا تھا، اوپر سے اس کا شوہر صاحب کی جیلسی بھی عجیب تھی۔
کہاں ہیں آپ؟ ذرا خیال ہے جوان جہان بیوی کو چھوڑ کے کدھر نین مٹکے کر رہے ہیں؟ جو گھر والی یاد نہیں آ رہی، جب باہر والیاں نہیں پوچھتی تو پھر بھاگتے آتے بیوی کا حصار ملتا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اس کے ہیلو کرنے پر بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی، اور اس کی بات سن کر لمحے بھر کو ساحر کے بھینچے لب مسکرائے تھے۔ اتنی تکلیف میں مسکرانا صرف ساحر کریم کر سکتا تھا، اور یہ مسکراہٹ صرف اس کی منال سے ملا تحفہ تھی۔ یار بیوی، بولنے دو اب مجھ کو، معصوم کی بنا سنے مجرم تو قرار نہ دو۔ اپنے بازوؤں پر وزن ڈالنے سے ہونے والی تکلیف کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ ساحر، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پتہ نہیں کس خدشے کے تحت بولی۔ وہ اس کی آواز میں انجانا سا درد محسوس کر گئی۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایک کام ہے، کل تک نپٹا کر آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ خود کو عطل مکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتا بولا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ مطمئن نہ ہوئی۔ یار بیوی، تم سے کیا چھپانا؟ مرد اپنی بیوی سے بھلا کچھ چھپا سکا ہے کہ میرے جیسا معصوم شوہر کو چھپا لے گا؟ آنکھوں کی چمک بڑی تھی۔ ہاں بالکل، آئے بڑے معصوم۔ اوکے جان، اپنا خیال رکھنا اور گھر سے باہر مت نکلنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اسے ضروری ہدایت دیتا سلطان کو آتا دیکھ کر فون بند کر گیا۔ سلطان سنجیدہ سے نگاہ اس پر ڈالے وہیں پڑے صوفے پر بیٹھا۔ ساحر کریم، مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کون ہیں؟ اس رات مجھے بے ہوش کو ہسپتال لانے والے بھی تم تھے، اور پھر ہمارا ہم شکل ہونا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو ساحر کے چہرے پر ستائش سی ابھری۔ مطلب میر صاحب کافی ذہین ہو۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال می میر۔ مجھے میر کہنے کی ہمت نہ کریں۔ اف، کول میر۔ میر تنے رگیں دیکھ کر ساحر نے بمشکل ہنسی کا گلا گھونٹا۔ وہ سمجھ چکا وہ پورا بیوی کا عاشق ہے، جسے اپنی بیوی سے ملا گیا نام بھی کسی اور کے ہونٹوں سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے ایک بار پھر کہنے پر میر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بدتمیز شخص کی زبان کھینچ لے، لیکن پتہ نہیں کیوں ضبط کر گیا۔ مجھے جاننا ہے کون ہو تم؟ تمہارا جڑواں بھائی۔ جس قدر جلد بازی سے سوال کیا گیا، اسی جلد بازی سے جواب ملا تھا۔ تمہیں میں پاگل دکھتا ہوں؟ میر نے دانت پیسے۔ وہ جتنا خود کے غصے کو قابو کر رہا تھا، یہ شخص اتنا ہی غصے کو بڑھا رہا تھا۔ ہم لٹا دیں گے ساری چاہت تم پر، اس شرط پر کہ جمع تفریق نہیں کرو گے۔ ہم لٹا دیں گے ساری چاہت تم پر، اس شرط پر کہ جمع تفریق نہیں کرو گے۔ ہم اکیلے ہی کریں گے راج تم پر، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرو گے۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ وہ ٹیرس پر ادھر پریشانی کے عالم میں کبھی دانتوں تلے انگلی دیتی تو کبھی ماتھا مسلتے میر کو راضی کرنے کے لیے آئیڈیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ صبح سے اسے دیکھ تک نہیں رہا تھا اور نہ بات کر رہا تھا، اور یہ بات ابریش کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اے لڑکی! دوسرے بلڈنگ پر آنے والی آواز پر چونک کر دیکھا، سامنے ایک پختہ عمر کی خاتون بڑے غور سے اسے دیکھتی اسے آواز لگائی۔ اس کے اشارے پر آہستہ آہستہ چلتی وہ ان کے پاس آئی۔ کیا نام ہے تیرا؟ اور یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا تجھے۔ وہ عورت کافی مشکوک نظروں سے دیکھتی بولی۔ میرا نام ابریش ہے اور میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ابریش نے بہت ہی سمجھداری سے جواب دیا۔ اس کے اتنی سنجیدہ جو اگر اس کے بھائی سن لیتے تو یقین صدقہ ضرور دیتے۔ پھر پریشان کیوں کھڑی ہے؟ اور موا تیرا شوہر کہاں ہے؟ ٹیرس کی دیوار پاس ہونے کی وجہ سے آسانی سے بات کی جا سکتی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے مناؤں۔ وہ معصومانہ انداز میں اپنے جرم کا اظہار کیا۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ راضی کرو بھی شوہروں کا کیا ہے، گھر والی نہ صحیح تو باہر والی۔ وقت پر راضی کر لے، یہ نہ ہو کسی اور لڑکی سے چکر چلا لے۔ ان کی بات پر بیچاری ابریش کے پلے نہ پڑی۔
میں کیا کروں، انہیں کیسے راضی کروں؟ دیکھ لڑکی، شوہر کو قابو کرنا ہے تو 2-3 بچے پیدا کر اور اس کی جھولی میں ڈال۔ دیکھنا پھر تجھ سے دور جانے کا 1000 بار سوچے گا، اور دوسری عورتوں کے بارے میں بھی۔ وہ اسے نصیحت کرتی سمجھا رہی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی ابرش کی آنکھیں چمکی۔ کیا سچ میں بیبی کے آنے پر میر راضی ہو جائے گا؟ وہ جلدی سے گویا ہوئی۔ ہاں بالکل، پہلے جا کر وہ ہے نا انٹرنیٹ، وہاں سے دیکھ روٹھے شوہر کو منانے کے طریقے، پھر جا کر بیبی آئے گا۔ ابرش سر ہلاتی بھاگ کر نیچے اتری۔ کچھ حقیقتیں پردہ پوش رہیں تو اچھا ہے، ورنہ طوفان لے کر آتی ہے، اور سچ یہی ہے کہ تم اور میں 2 جسم 1 جان ہیں۔ میر نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کچھ پل ہر شے بھول کر میرے گلے نہیں لگ سکتے؟ اس دنیا میں بہت اکیلا ہوں، اپنے ہر درد کو بانٹنے کے لیے ایک سہارا چاہیے ہے، جو میرا ہمدرد ہو، جو صرف میرا ہو، میرا اپنا۔ میر آگے بڑھا کہ ساحر اپنا ضبط کھوتے ہی اسے خود سے لگا گیا تھا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ کیوں آنسو نکل رہے تھے؟ اس بات سے دونوں ناواقف تھے۔ تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا؟ میر نے خود کو اس سے دور کرتے پوچھا۔ نہیں۔ وہ دونوں کافی وقت تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میر نے اسے فی الوقت سچائی نہ بتائی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے اس کا خاندان کی سچائی بتاتا تو وہ اپنے بھائی کے ریزہ ریزہ وجود کو جوڑ نہ سکتا۔ اس لیے اسے پہلے جھٹکے سے سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا۔ ہائے ربا، یہ کیسا طریقہ ہے شوہر کو منانے کا؟ یوٹیوب پر سرچ کرنے سے جو طریقہ اسے بتائے گئے وہ تو اس کے کانوں سے دھوئیں نکال گئے۔ پھر عشا کے آئیڈیا کو فالو کرتے ہوئے کہ سلطان بھائی کو ساڑی پسند ہے، وہ پہن کر مناؤ، دیکھنا جھٹ پٹ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ اب اس بات پر عمل پیرا ہوئی۔ الماری کھولی، ان میں سے ایک ساڑی موجود تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے آئی، لیکن وہ تو اسی پر خوش تھی۔ چلو، کچھ تو ملا۔ پورا گھنٹہ لگا کے اور یوٹیوب سے ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بمشکل ساڑی سیٹ کر گئی۔ میک اپ کے نام پر تو اسے لپسٹک کے علاوہ کچھ لگانا نہیں آتا تھا، لیکن اس نے ٹھان لی تھی آج سب سے پیارا دکھنا ہے، اس لیے ہر چیز کو غور سے دیکھتی وہ میک اپ کر رہی تھی۔ ابھی وہ ہیل پہن رہی تھی کہ کمرے میں میر کے آنے کی آواز آئی۔ باتیں کرتے اسے اندازہ نہ ہوا کتنا وقت بیت چکا تھا۔ پھر ابرش کا خیال آتے ہی باہر نکلا، لیکن ملازمہ کی اطلاع کے مطابق وہ دوپہر سے کمرے میں ہے اور اب رات کا وقت ہو چکا ہے، باہر نہیں نکلی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بھاگتا روم میں داخل ہوا۔ آبی کہاں ہو؟ آواز میں بے حد بے قراری شامل تھی۔ میں یہاں ہوں میر۔ وہ جو اسے سخت سنانے اس کی طرف مڑا اور یہ لمحہ قیامت ٹھہرا تھا۔ میر پر وہ سامنے پری پیکر چہرہ کھڑی تھی، ہونٹوں کو رنگوں سے چھپائے تو نیلی آنکھیں گھنی پلکوں کے جھاڑوں تلے چھپی تھی۔ چھوٹے بال اب بھی ماتھے پر تھے۔ اس پر ڈارک بلیو میں پہنی ہوئی ساڑی جس پر لگی گولڈن جھالر کی چھپ ہی نرالی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی اسے سامنے آئی۔ میر کو وہ کوئی جادوگرنی لگی جو اسے اپنے اندر جکڑ لیتی تھی۔ ساکت کھڑے میر کو مری کے ٹھنڈار علاقے میں گرمی جیسی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اگر میر سے کہتا کہ وہ کیا چاہتا ہے تو وہ اسے کہتا کاش یہ پل یہیں ٹھہر جائے۔ وہ ساری زندگی اس منظر میں قید رہنا چاہتا ہے۔ اسے یہ سحر منظور، اسے اپنے عشق و جنون اس طرح آنکھوں کے سامنے منظور تھا۔ یارے من تجھ سا کوئی یار زمانے میں نہیں، یارے من تجھ سا کوئی یار زمانے میں نہیں، تیرے ہر انگ سے خوشبوئے وفا پھوٹتی ہے۔ اے جگر تاب جگر پاش نگاہیں تو ہٹا، اے جگرے تاب جگر پاش نگاہیں تو ہٹا، میرے سینے میں محبت کی وفا پھوٹتی ہے۔ آئے ہائے، کیا کہنے۔ میر، میٹھی سی آواز نے جیسے کانوں میں رس کھولے تھے۔
کیا اب بھی راضی نہیں ہوں گے آپ مجھ سے؟ ایڑیاں اونچی اٹھائے اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھے، اس کی داڑھی چبھن اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوتے وہ لمحہ بھر کو لرزی اور پیچھے ہونے لگی کہ میر نے کوشش ناکام بنائی۔ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ٹکائے اسے اپنے اس قدر قریب کر چکا تھا کہ وہاں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے ایسے مناؤ گی تو باخدا ہم روز روٹھنے کو تیار ہیں۔ نظریں چہرہ پر ٹکائے اس کا اتنی نظروں حصار میں قید کر رہا تھا۔ وہ حلق تر کرتی نگاہ اٹھائی، نیلی شفاف پانی سی گہری آنکھیں کسی کو اپنے اندر سما سکتی تھیں اور میر انہی کو آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ کم بخت آنکھیں میرا جینا حرام کر چکی ہیں۔ جگتے ہوئے تلاش رہتی ہے اور سوتے ہوئے خواب مار ڈالو گی اپنی ان معصوم اداؤں سے۔ سرگوشی کرتا کان کی لو کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھو گیا، اسے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ پر لا چکا تھا۔ میر یہ کیا کر رہے ہیں؟ خود پر مکمل سایہ افغن کیے میر کو دیکھ خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتی بولی، اس کی قربت بے باکی سے حرکت کرتے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے ابرش کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اوپر سے اس قدر حواسوں پر چھا جانے والی خوشبو، وہ اسے بے ہوش کرنے کے در پر تھا۔ میرے جذبات پر بندے ضبط کو توڑنے والی تم خود ہو لٹل اینجل، اس لیے اب ان کی شدت کو برداشت کرو۔ اتنا کہتا اس پر جھکتا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے جوڑ گیا، ان نرم گداز لبوں کا لمس اندر پنپتے جذبوں کی شدت کو ابھار گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی مقابل کو دور کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی قربت میں عجیب سا سکون تھا جو میر کو ملتا تھا سارے دن کا غم جیسے ان چند پل نے کہیں گم کر دیا۔ وہ واقعی اس کی چھوٹی سی اینجل تھی، اس کے درد کی دوا، اس کے دل کی راحت۔ اس کی سانسوں کو مدھم ہوتے دیکھ کر وہ اپنی سانسیں انڈیل گیا۔ کچھ پل سر کے وہ ہونٹوں سے تھوڑی کے مقام پر رکتا اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس قدر قربت اور لبوں کی بے باکیاں ابرش کو اپنی سانسیں ابھارتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میر، جی جان ہے میر۔ سلگتا لمس اپنی گردن پر پا کر وہ شرم سے سمٹ سی گئی تھی۔ عجیب تھا سب لیکن یہ سب برا نہیں تھا۔ ہم بیبی کب پلان کریں گے؟ اس کے چہرے کو اوپر وہ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے جلدی سے بولی۔ اس کی بات سنتے ہی میر کا چھت پھاڑ قہقہ گونجا۔ کل پلان کرنا ہے یا آج؟ وہ اس کے وجود سے ہٹے بغیر بولا، شرارتی سی ہنسی دبائی۔ میر جان، پھر میری جان نے بتایا نہیں کتنے بیبی پلان کیے ہیں؟ رخ اس کی طرف موڑے اس سے معصوم صورت کو نہار رہا تھا جو خدا نے اسے نوازا تھا۔ پورے 8 انگلیوں پر گنتی کر کے اسے بتا رہی تھی۔ اس کی یہی ادائیں مقابل کو گھائل کر رہی تھیں۔ کمر سے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا کہ جھٹکے سے پلوں سر کا برش ہڑبڑا کے رہ گئی تھی اور کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے میر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ معصومیت! واللہ میر کو تو وہ آج جان لینے کے در پر تھی۔ پلوں کو صحیح کرتی اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو اسے اسی طرح دیکھتا پا کر گال دہک اٹھے تھے۔ ویسے 8 بچے کم نہیں ہیں؟ نرمی سے گال پر بوسہ دیتا اسے جان بوجھ کر باتوں کو بڑھایا تاکہ اس کی شرمندگی کم ہو جو چند پل پہلے ہوئی حرکت کی وجہ سے آنکھیں اٹھا کر دیکھ نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، 16 نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ اسے طنز کو سمجھے بغیر بولی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ میرا کملا یار، چلو پھر آج رات ذرا آپ کے بیبی پلاننگ کو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ ذو معنی انداز میں بولا تو معصومیت سے سر ہلا گئی۔ واللہ قیامت خیز مناظر ہوتے ہیں جب تم اس قدر معصومیت سے میری ہر بات پر سر ہلاتی ہو۔ وہ اسے دیکھے رہ گئی جو سرگوشیاں کرتا اسے پل میں خود میں گم کر رہا تھا۔ تمہیں چاہتے تو ہیں پر جتا نہیں پاتے،
تمہیں چاہتے تو ہیں پر جتا نہیں پاتے، دل میں ہے کتنا پیار مگر بتا نہیں پاتے۔ کاش میری نظروں کو تم بڑھا پاؤ، کاش میری نظروں کو تم بڑھا پاؤ، کہ تیرے بن اب ہم تو رہ نہیں پاتے۔ میرا عشق دیکھو کس قدر بڑھ چکا ہے، کہ میرا جنون بن کے تم میں اترنا چاہتا ہے۔ تم نہیں جانتی اس دل کو ہر وقت ہر پل کسی نظر کی طرح ضرور ہو گئی ہو۔ وہ پل میں اپنے بھاری لہجے سے کانوں میں سرگوشی بھرا لہجہ گھولتا، اسے پل پل اپنا اسیر کر رہا تھا۔